قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ سر عام رستوں کے اوپر گدوں کی طرح بدکاری نہ کرنے لگ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ترین فرمان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت تب تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ سر عام رستے کے اوپر، سڑک کے اوپر بدی کا کام کرے گا، اور ایسے موقع پہ لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو ان سے یہ کہہ دے کہ یہ کام جا کے پردے کے پیچھے کر لو۔ یہ دونوں حدیثیں موجودہ حالات پہ کس قدر سچ بیٹھتی نظر آتی ہیں۔ ابھی 14 فروری ویلنٹائنس ڈے نامی دن گزرے ہے۔ اس دن کو جس انداز میں ہمارے معاشرے میں کئی سالہ سال سے پرموٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ ایک وہ بھی وقت تھا لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے لیکن ڈر کے کرتے تھے، کوئی شرم حیا کے پردے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے حیاؤں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا سوائے ان مجاہرین کو جو گناہ کے کام کر کے پھر لوگوں کے سامنے آ کے اس کا اعلان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے اس کے کلپس چڑھاتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا ایسے بے حیاؤں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بے حیائی کا کلچر جس معاشرے میں آ جائے، اللہ کے غم و غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے معاشرے کو حیا دار معاشرہ، امت محمدیہ میں حیا دار معاشرے کی جتنی بنیادیں ہو سکتی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا، تعلیم دی کہ معاشرے کو حیا دار بنانا ہے۔ معاشرہ حیا دار نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی تمہارے اندر نہ رہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرتے رہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک بڑا شعبہ حیا ہے۔ کسی قوم میں بھی جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس وقت وہ قوم اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا کی مستحق بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی گناہ جب تک چار دیواری میں ہوتا رہے، وہ گناہ اس بندے اور رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے اثرات ہوتے ضرور ہیں لیکن انفرادی زندگی پہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات پورے معاشرے پہ نہیں ہوتے۔ جو معاشرہ پورا کا پورا تعفن زدہ ہو جائے، ایک ابلتے ہوئے گٹر کا سما بن جائے، ایسے معاشروں پہ اللہ کے عذاب نظر آتے ہیں۔ وہ عذاب شعوری یا لاشعوری طور پہ ہمیں ان کا ادراک ہو یا نہ ہو، ہم من حیث القوم ان عذابوں کو سامنا کر رہے ہیں۔ خاندانی نظام کی تباہی کی شکل میں، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے جو ایک شرم حیا کی ردائیں ہوتی تھیں، آج وہ ساری ہمیں دھیرے دھیرے اترتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے سورہ نور میں فیصلہ کیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی کے کام کو پرموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم حالت عذاب میں ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر وہ قوم لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم میں جب بے حیائی عام ہو جائے اور مستزاد یہ کہ اس برائی کو وہ اعلان بھی کرنے لگ جائیں، تو اللہ ایسی قوموں کی پکڑ کس انداز میں کرتے ہیں؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ ایسی قوم میں طاعون اور ایسے ایسے امراض، وبائیں پھیلا دیتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج اگر ہم بھی غور کریں، ہمیں معلوم ہو نہ ہو، ہمارے شعور میں آئے نہ آئے، یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ بیماریوں کی اور اللہ کی پکڑ اور عذاب کی جو مختلف شکلیں ہیں، آج ہم بھی ان میں گرفتار ہیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو بچانے کے لیے، شرم و حیا کی ردا میں رکھنے کے لیے، ہمیں بے حیائی کے کلچر سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے، ایک تو حجاب، بچیوں کے لیے حجاب جو قرآن کریم کا ایک بڑا حکم ہے، مسلمان خواتین کا اسلامی شعار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ہاسٹل لائف سے بچانا ہوگا۔ یونیورسٹیوں نے
نوجوان نسل کی اصلاح نہیں کی بلکہ زیادہ بگاڑا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں آئے روز مخلوط پارٹیاں، ڈانس اور یہ مجرے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح تعفن زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ جن اداروں نے اخلاقی تربیت کرنی تھی وہی جرائم اور بے حیائی کے مرکز اور اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو شرم و حیا کی ردا میں رہتے ہوئے جو ان کی جنسی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے نکاح کو آسان اور جلدی بنانا ہوگا۔ اگر یہ تین کام ہم نہیں کرتے اور ہم اپنے بچوں پہ کڑی نظر نہیں رکھتے تو پھر یاد رکھیے آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے حالات مغربی ملکوں کے حالات سے بھی زیادہ بد سے بدتر ثابت ہوں گے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو اس بے حیائی کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ شرم و حیا کی ردا کو ہماری نوجوان نسل کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔